لوگوں کے یہاں ایک بات دل و دماغ میں ان کے اٹک گئی ہے، اس میں کئی غیر قوم بھی ہیں اور خود ہم لوگ بھی ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے نا، اس لیے ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اسلام جو ہے 1400 سال پہلے آیا ہے۔ شاید اسلامک کیلنڈر دیکھ لیتے ہیں 1444 چل رہا ہے، لہذا اسلام کی تاریخ ہی 1444۔ میرے بھائی، اسلام کا جو آخری نبی ہے نا، وہ یہ تاریخ سے ملتا جلتا ہے۔ وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے پہلے ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے کتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے۔ بہرحال کتنے آئے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن بہت سو کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بات بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر ان میں روح پھونکی، فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بتایا یہ تمہارا دشمن ہے، بچ کے رہنا۔ ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، ایک درخت کے پاس جانے سے روکا، لیکن ابلیس لعین جو ہے ان کو بہکایا، اور وہ درخت کا پھل یا جو کچھ تھا جس سے اللہ نے روکا تھا اس کو کھا لیے، اور ان کے کپڑے اتر گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا تو وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب ہماری جانب سے، میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کو قبول کرے گا، فمن تبع ہدایا، میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ بات بالکل برحق ہے کہ پہلا انسان جو اس دھرتی پر اتارا گیا، گرچہ کہ کہا جائے کہ ہندوستان میں وہ اتارا گیا، یہ تحقیق طلب بات ہے، اس کے لیے کوئی تحقیق شدہ بات نہیں ہے، وہ زمین پر اترے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں ایک پہاڑ کے اوپر جو ابھی سری لنکا میں ہے، وہاں پر ایک بڑا پاؤں بنا ہوا ہے، وہ حضرت آدم کا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اس دھرتی پر وہ انسان پہلا جو اتارا گیا اس کا نام آدم تھا، قرآن نے کہا ہے، اور وہ پہلا شخص ہے جو اس دھرتی پر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کو بھیجا۔ وہ نبی تھا پہلا، وہ اس زمین کو بسانے آیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ وہی خلیفہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کا خلیفہ، غلط بات ہے، حضرت آدم اللہ کے خلیفہ نہیں تھے۔ خلیفہ یہ کہ ان کے بعد ان کی اولاد میں سے اس طرح سے خلفاء ہوتے چلے جائیں گے، یہ معنی ہے۔ اللہ کا خلیفہ بن کر آیا، اس کا ترجمہ لوگ کہتے ہیں اللہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، غلط بات ہے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس طرح کا ترجمہ کیا، غلط ہے۔ اللہ نے کہا خلیفہ، یہ خلیفہ حضرت آدم، اللہ نے ان کو زمین میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں سے انبیاء کا تسلسل چل پڑا۔ یہ بالکل حقیقت ہے، اس کو خوب اچھی طرح ہر مسلمان اس تاریخ کو ذہن نشین کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب باتیں ہوا میں کہی جا رہی ہیں۔ ہاں، کوئی کہتا ہے میرا دین دھرم پرانا ہے، کہتا ہے بھائی، اس کے پاس بھی اس کے دلائل ہوں گے، وہ بھی اپنے دلائل ثابت کرے۔ یہاں بات پرانے نئے کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک انسان جو سب سے پہلے دھرتی پر آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو اور رہنمائی کا جو سامان دیا وہی اسلام تھا۔ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام،
یقین جانے اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر اور کسی چیز کو دین سمجھتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور قیامت والے دن ایسا آدمی خسارے میں پڑ جائے گا۔ بہرحال میرے دوستو، ہم ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں جہاں طرح طرح کے شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ہم کو اور آپ کو اور ہماری آل اولاد کو